جی ہاں، میں زن مرید ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑی سی ہیزیٹیشن ضرور ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو زن مرید افراد ہوتے ہیں وہ یہ بات بتاتے نہیں ہیں کہ وہ زن مرید ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو وہ سیکرٹ بتانے لگا ہوں جس سیکرٹ پہ عمل کر کے آپ اپنے ہونے والے شوہر یا ہو چکے شوہر کو زن مرید بنا سکتی ہیں، اپنے قابو میں کر سکتی ہیں، انگلی کے اشاروں پہ چلا سکتی ہیں، انگلیوں پہ نچا سکتی ہیں۔ ویسے یہ قابو کرنا بڑا عجیب سا لفظ لگتا ہے، مطلب مرد حضرات کوئی جن تو نہیں ہوتے کہ انہیں آپ کچھ چلا کاٹیں اور قابو کر لیں، اور یہ انگلی کے اشاروں پہ چلانا یا انگلی پہ نچانا مطلب کوئی مرد بندر ہے، ریچھ ہے، روبوٹ ہے کہ اسے آپ نچائیں گے؟ تو تھوڑے سے ہم گریسفل قسم کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مرد کو قابو میں کر سکتے ہیں اور اسے اپنا مرید بنا سکتی ہیں، اور ایسا بننے پر اسے مجبور کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانے، کسی بات سے اختلاف نہ کرے، آپ سے بہت محبت کرے، آپ کا ڈھیر سارا خیال رکھے اور آپ کی ہر چاہت کو پورا کرے۔ اچھا، اس کے دو طریقہ کار ہیں، ان دونوں طریقوں کو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ ان دونوں طریقوں کو سننے کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں کہ دونوں میں سے آپ کو کون سا طریقہ سوٹ کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کی ہر بات سے ہر وقت اختلاف کرنا ہے۔ جو بھی شوہر کہے اس کے ہمیشہ اس کے مخالف بات کرنی ہے، جو بھی شوہر کہے اس کے اپوزٹ بات کرنی ہے آپ نے۔ مثال کے طور پہ شوہر آپ سے کہتے ہیں ہم نے صبح 9 بجے نکلنا ہے، آپ بولیں نہیں میں 10 بجے نکلوں گی۔ شوہر کہیں جی ہم لوگوں نے ابھی پارک میں جانا ہے، آپ بولیں جی مجھے سمندر پہ جانا ہے۔ شوہر کہیں مجھے ناشتے میں آلو کے گرم گرم پراٹھے کھانے ہیں، آپ شوہر کو انڈا بریڈ دے دیں۔ اختلاف کرنا ہے اپنے ہر بات سے۔ وہ بولیں ہم باہر جا رہے ہیں تو نند کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، آپ جانے سے انکار کر دیں۔ شوہر کو لمبے بال پسند ہیں، فوراً بال کٹوا لیں۔ شوہر کو کھجوری چٹیا سخت ناپسند ہے تو 1 سال میں 365 دن کھجوری چٹیا بنا کر پھریں۔ گھر سے جب باہر نکلنے لگیں تو بھرپور طریقے سے جیسے دلہن تیار ہوتی ہے ویسے تیار ہو کر باہر نکلیں۔ ہر ہفتے شوہر کو ایک میک اپ کے سامان کی لسٹ بنا کر دے دیں، آئی لائنر، فاؤنڈیشن، مسکارا، لپسٹک اور جو بھی ہوتا ہے پرفیومز، سب چیزوں کی لسٹ بنا کر شوہر کو دے دیں۔ شوہر نہ لائے یا ان میں سے کچھ لے آئے اور جو چیز نہ لائے اس بات کو بنیاد بنا کر جھگڑا تیار ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی، شوہر جب بھی گھر پر آنے لگے شام میں تو اس کے آنے سے 15 منٹ پہلے جو کلر اور جو ڈریس شوہر کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ والا ڈریس پہن لیں۔ شوہر گھر میں آئے تو اس سے کبھی بھی مسکرا کے بات نہیں کرنی ہے اور اس کے آنے پر منہ بنا کر بیٹھ جائیں۔ بتانا نہیں ہے کیا ہوا ہے، بلکہ شوہر کو صرف منہ بنا کے بیٹھ جائیں اور جیسے ہی شوہر پوچھے کہ کیا ہوا تو فوراً چڑھائی کر دیں۔ کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے آج ساس نے یہ کہہ دیا، آج نندوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، آج بچوں نے یہ کہہ دیا، آج ٹیوشن والی باجی نے ایسا کر دیا، آج اس نے وہ کر دیا۔ جھگڑا کریں شوہر سے کسی بھی بات پہ۔ اور ہاں، شوہر کو جب بھی آپ نے کھانا دینا ہے تو 1 2 3 4 چوتھی آواز سے پہلے کھانا نہیں دینا۔ جب تک شوہر 4 مرتبہ کھانا نہ مانگ لے آپ نے اس کو کھانا نہیں دینا ہے۔ اور جیسے ہی وہ چوتھی مرتبہ آواز لگائے کھانے کے لیے تو ایک اسکرپٹ ہے، اس کو یاد کر لیں، یا آپ نے اس کو رپلائی میں دینا ہے۔ 3 دفعہ آواز لگائے کھانا دے دو، کھانا دے دو اور کھانا دے دو، اس کا جواب نہیں دینا۔ چوتھی مرتبہ کھانا دے دو تو آپ نے کیا رپلائی دینا ہے؟ لا رہی ہوں کھانا، فارغ نہیں بیٹھی ہوئی، میں بھی صبح سے کام میں لگی ہوئی ہوں، آپ کو تو میرا احساس ہی نہیں ہے، آپ تو صرف صبح آفس جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کرتے ہی کیا ہیں؟ گھر کے سارے کام، بچوں کے کام، ماسیوں کو دیکھنا اور 1000 کام ہوتے ہیں، ایک دن کرنا پڑے نا تو آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ یاد کر لیں، یہ اسکرپٹ ہے، یہ آپ نے شوہر کو رپلائی دینا ہے۔ اور شوہر آپ کے لیے جو مرضی کر لے، جتنی مرضی آسائشیں دے دے، آرام دے دے، آپ نے کبھی بھی گریٹیٹیوڈ شو نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ایک طریقہ کار تھا۔ اب ہم آپ کے سامنے دوسرا طریقہ رکھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اس کے بالکل اپوزٹ طریقہ کار ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شوہر سے کسی صورت کبھی بھی اختلاف نہیں کرنا ہے۔ شوہر غلط بات بھی کرے، اختلاف نہیں کرنا۔ وہ 10 باتیں کہیں، 10 میں سے 8 باتیں غلط کر رہے ہیں، تب بھی اختلاف نہیں کرنا آپ نے۔ مشکل ہے لیکن زن مرید بنانا ہے تو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، قیمت تو پے کرنی پڑے گی۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے کسی صورت شوہر سے اختلاف نہیں کرنا ہے۔
اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے ایکنالج کرنا ہے، شوہر کی طرف سے آپ کو 1% بھی کوئی آسائش، کوئی آرام، کوئی محبت، کوئی خوشی کی بات ملتی ہے تو آپ نے اس کو ایکنالج کرنا ہے، شوہر کو بتانا ہے کہ آپ کے گھر میں آ کر مجھے جتنا آرام، جتنی آسائش ملی ہے اتنی مجھے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ملی۔ شوہر کے ساتھ آپ نے ایک محبت والا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے، اسے بتانا ہے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت محسوس کرتی ہوں کہ میری شادی آپ جیسے محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر سے ہوئی۔ اور شوہر کو یہ بتانا بھی ہے اور شو بھی کرنا ہے کہ مجھے آپ کا ہر کام کرنا عبادت کی طرح لگتا ہے، آپ میرے مجازی خدا ہیں، مجھے آپ کا کام کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ مجھے دنیا کے کسی اور کام میں نہیں ملتی۔ یہ آپ نے بتانا بھی ہے اور کر کے بھی دکھانا ہے۔ مشکل ہے لیکن ہر چیز کی قیمت ہے، زن مرید بنانے کے لیے قیمت پے کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، دوستی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ قائم ہی ایک نقطے کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب بھی ایک دوست اور دوسرا دوست دونوں کے درمیان انٹرسٹ کا کلیش ہوتا ہے تو جو دوست ہے، دوست کون ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت اپنا انٹرسٹ قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ ہم نے نعیم بخاری صاحب کے پروگرام میں سنا کہ دوست وہ ہوتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور وہ کرنے کو تیار ہو، اور جو ہر وقت اپنا انٹرسٹ آپ کے انٹرسٹ پہ قربان کرنے کو تیار ہو، یہ دوستی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات کے اندر دوستی کا سب سے خوبصورت رشتہ اگر کوئی اور ہوتا تو آدم کو حوا کے علاوہ وہ رشتہ دیا جاتا، لیکن آدم کو حوا دی گئی۔ دنیا میں پہلا دوستی کا سب سے خوبصورت رشتہ جو بنایا گیا وہ آدم اور حوا کا تھا، میاں بیوی کا۔ پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا گیا، اور میاں بیوی کے دوستی کے خوبصورت رشتے سے زیادہ خوبصورت رشتہ اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ رشتہ صرف مسکراہٹ کا دوسرا نام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو قبول کر لینا، مان لینا اور جھک جانا جانتے ہیں۔ اور ہاں، زن مرید بنانے کے اس سفر میں یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو ہمیشہ ایکسپریس کریں، اسے بتائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کتنا اہم ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ایکسپریشن مانگتا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو تجدید مانگتا ہے، چاہے آپ کی شادی کو 2 ماہ ہوئے ہیں، 2 سال ہوئے ہیں یا 50 سال ہوئے ہیں، ایکسپریس کرتے رہنے سے آپ کے رشتے کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ یہ چھوٹی سی قیمت ادا کر کے آپ کی جو ازواجی زندگی ہے وہ بالکل پلٹ سکتی ہے۔ ہم نے یہ دونوں طریقے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ طریقہ 1 تھا، یہ طریقہ نمبر 2 تھا۔ اب ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو مناسب اور بہتر لگتا ہے اس پہ عمل کر لیں، آپ اپنے شوہر کو زن مرید بنا سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف 1 مرتبہ شوہر کے دل کے اندر اتر جانا ہے۔ جب آپ دل میں اتر جائیں گی تو پھر آپ جس طرف چاہیں شوہر کے دل کو موڑ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔